کہانی کا ایک آغاز ہوتا ہے۔ آج جس کہانی میں ہم گہرائی تک جائیں گے اس کا پہلا باب ٹورنٹو کی ایک کپڑوں کی دکان میں لکھا گیا۔ وہاں کینیڈا میں مقیم ایک مقدونیائی انجینئر آندریا ایک سویٹر خریدنے گیا تھا، لیکن اس کی ملاقات ایک ایسی محبت سے ہوئی جس نے اس کی زندگی کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہ کہانی محبت، دھوکے اور آخرکار خود کو پہچاننے کے سفر کی ہے۔ جی، یہ ایک دلچسپ کہانی ضرور ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ایک سبق آموز کہانی بھی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم محبت کو صرف ایک جذبے کے طور پر دیکھتے ہیں، یعنی اس کی بنیاد کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے۔ آندریا کا سفر 3 بالکل مختلف عورتوں کے گرد گھومتا ہے، اور ہر رشتہ ہمیں انسانی نفسیات، ثقافتی شناخت اور جسے ہم محبت کی لت کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ نیا سکھاتا ہے۔ تو چلے پھر آندریا کی کہانی کے پہلے حصے سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ایمیلیا ڈاٹ ایک مقدونیائی سیلز وومن، جس کے بارے میں ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ آندریا اس کی خوبصورتی اور انداز سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ جس کام کے لیے گیا تھا وہ بھول ہی گیا۔ یہ پہلی نظر کی محبت تھی، ہے نا؟ بالکل، اور یہیں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا سبق شروع ہوتا ہے۔ یہ رشتہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا۔ 1-2 ملاقاتوں کے بعد ہی وہ شہر کے مہنگے ترین نائٹ کلبوں اور ریستورانوں میں نظر آنے لگے۔ آندریا اپنے محنت کی کمائی پانی کی طرح بہا رہا تھا۔ یہ ایک طوفانی رومانس تھا جو گہرائی پر نہیں بلکہ صرف جذبات کی شدت اور کشش پر قائم تھا۔ اور کچھ ہی عرصے میں وہ ایمیلیا کے اپارٹمنٹ میں شفٹ بھی ہو گیا۔ جی بالکل، لیکن اس سب میں ایک بہت بڑی خامی تھی۔ آندریا ایمیلیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ اس کی محبت میں اتنا کھو چکا تھا کہ اس نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ کون ہے، اس کا ماضی کیسا تھا۔ اور یہی اس رشتے کی کمزور ترین کڑی تھی۔ ذرائع کے مطابق ایمیلیا کا ماضی کافی ہنگامہ خیز تھا۔ اچھا؟ جی، ذرائع میں ایک بہت سخت جملہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن وہ اس کی کیفیت کو واضح کرتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ وہ مردوں کو ایسے بدلتی تھی جیسے وہ باتھ روم کے تولیے ہوں۔ اور یہ تعلقات عام طور پر 1 یا 2 مہینے سے زیادہ نہیں چلتے تھے۔ واو، یعنی شادی کے صرف 3 مہینے بعد وہ غائب ہو گئی، بغیر کسی لڑائی، بغیر کسی بحث کے۔ یہ تو کسی فلم کا سین لگتا ہے۔ آندریا نے کیسا محسوس کیا ہوگا؟ بالکل، وہ بس ایک دن چلی گئی۔ اس نے آندریا کو ایک بے خواب رات اور ٹوٹی ہوئی امیدوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا۔ بالکل۔ یہاں جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایمیلیا شاید محبت کی تلاش میں نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسے طرز زندگی کی تلاش میں تھی جو جوش اور نئے پن سے بھرپور ہو۔ جیسے ہی رشتہ مستقیم ہونے لگتا، اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی۔ بالکل۔ یہ تو آندریا کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہوگا، لیکن ایک بات ہے، اس پورے تلخ تجربے میں اس کی قسمت اچھی تھی۔ ہاں، یہ خوش قسمتی تھی کہ ان کی شادی سرکاری طور پر رجسٹرڈ نہیں تھی، تو وہ کم از کم کورٹ کچہری کے چکروں سے بچ گیا۔ لیکن اس واقعے نے اس پر گہرا نفسیاتی اثر چھوڑا۔ اس نے ایک نتیجہ اخذ کیا جو شاید بہت جلد بازی میں لیا گیا فیصلہ تھا۔ کیا؟ اس نے سوچا کہ کینیڈا میں مقیم مقدونیائی لڑکیاں شاید اپنی نئی آزادی کو غلط طریقے سے استعمال کر رہی ہیں، اور وہ اس سب سے دور رہنا چاہتا ہے۔ تو ایمیلیا کے ساتھ اس تلخ تجربے نے آندریا کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا۔ اس نے طے کیا کہ اب وہ کسی مقدونیائی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا، اور اسی فیصلے نے اسے ایک بالکل مختلف دنیا میں پہنچا دیا، ایک ایسی دنیا جو اس کی اپنی ثقافت سے بہت مختلف تھی۔ اور یہی کہانی میں نیٹلی کا کردار آتا ہے۔ کیوبیک سے تعلق رکھنے والی ایک فرانسیسی کینیڈین خاتون، وہ ایک پبلشنگ ہاؤس میں ایڈیٹر ان چیف تھی، بہت پرکشش، ذہین اور بظاہر ہر لحاظ سے ایک بہترین ساتھی۔ اس نے آندریا کو فوراً پسند کر لیا اور جلد ہی ان کا رشتہ گہرا ہو گیا۔ لیکن لگتا ہے آندریا نے اپنے پچھلے تجربے سے کچھ تو سیکھا تھا۔ اس بار اس نے احتیاط برتی۔ اس نے اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی تقریب تو کی، لیکن شادی کو قانونی طور پر رجسٹر کروانے میں جلدی نہیں کی۔ وہ پہلے نیٹلی کو پوری طرح جاننا چاہتا تھا۔ یہ ایک سمجھداری کا قدم تھا، لیکن دیکھیں یہاں ایک دلچسپ نمونہ نظر آتا ہے۔ آندریا انجانے میں ایک بار پھر ایک ایسی ہی شخصیت کی طرف کھینچ رہا تھا۔ بظاہر نیٹلی ایک کامیاب اور مستقیم عورت تھی، لیکن اس کا ماضی بھی ہنگامہ خیز مہم جوئی اور 2 مختصر شادیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں ہمیں محبت کی لت کا تصور واضح طور پر نظر آتا ہے۔ محبت کی لت، یہ ایک بہت بھاری اصطلاح ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، محبت کی لت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی شخص سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محبت میں ہونے کے احساس کے عادی ہو جاتے ہیں. وہ شروع کا جوش، وہ ڈرامہ، وہ نیا پن. اچھا. جب وہ ابتدائی جوش ختم ہوتا ہے اور رشتہ ایک پرسکون مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو اس لت میں مبتلا شخص کو گھٹن ہونے لگتی ہے. اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی بے معنی ہو گئی ہے. تو مطلب نیٹلی کو اینڈریا سے زیادہ اس بات کی ضرورت تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی رومانوی ساتھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. بالکل. ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اپنے کام کو بہت ذمہ داری سے کرتی تھی، لیکن اسے اس میں حقیقی خوشی نہیں ملتی تھی. اس کی اصل زندگی نئی محبت کے خوابوں میں گزرتی تھی. تھیٹر جانا، دوستوں سے ملنا، یہاں تک کہ اس کا کام بھی اسے بورنگ لگتا تھا اگر اس کا تازہ ترین محبوب اس کے ساتھ نہ ہو. وہ دوستوں سے بھی صرف مردوں کے بارے میں ہی بات کرتی تھی. اس نے اینڈریا کے ساتھ بسنے کی پوری کوشش کی، لیکن صرف 1 مہینے کی پرہیز کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ اس جوش اور نئے پن کے بغیر نہیں رہ سکتی. اور پھر وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا. ایک دن نیٹلی بھی بغیر کوئی وجہ بتائے آندریا کی زندگی سے چلی گئی. کوئی وضاحت نہیں، کوئی الوداعی خط نہیں، بس غائب ہو گئی. جی بالکل وہی نمونہ دہرایا گیا. آندریا کچھ دن اس کے فون کا انتظار کرتا رہا، لیکن آخر کار اس نے ایک بار پھر اپنی تنہائی کو قبول کر لیا. 2 رشتے اور دونوں کا انجام بالکل ایک جیسا. اگر میں آندریا کی جگہ ہوتی تو شاید محبت پر سے میرا اعتبار ہی اٹھ جاتا. بالکل اعتبار ہی اٹھ جاتا. 1 منٹ رکیں. کیا یہ تھوڑا عجیب نہیں ہے کہ وہ 2 بار ایک ہی طرح سے چھوڑ دیا گیا؟ کیا سارا مسئلہ ایمیلیا اور نیٹلی میں ہی تھا یا آندریا میں بھی کوئی بات تھی؟ وہ ایسے پارٹنرز کیوں چن رہا تھا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے. بظاہر تو وہ ایک مستحکم اور پرسکون زندگی چاہتا تھا، لیکن شاید لاشعوری طور پر وہ ان عورتوں کی طرف ہچتا تھا جو جوش اور غیر متوقع پن کی علامت تھیں. شاید اس کی اپنی زندگی میں اس جوش کی کمی تھی اور وہ اسے اپنے ساتھیوں کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اچھا. یہ ایک عام نفسیاتی نمونہ ہے جہاں ہم وہ چیزیں چنتے ہیں جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے مکمل محسوس کراتی ہے. تو اب اینڈریا ایک بڑی کشمکش میں مبتلا تھا. اس کا پہلا تجربہ ایک مقدونیائی لڑکی کے ساتھ ناکام رہا، دوسرا ایک غیر ملکی کے ساتھ. اب وہ کیا کرے؟ یہ سوال اس کے ذہن پر حاوی ہو چکا تھا کہ اسے کس راستے پر جانا چاہیے. اور اس کا جواب اسے ایک بہت ہی غیر متوقع جگہ پر ملا. اونٹاریو جھیل پر ایک بحری سفر کے دوران وہ ڈیک پر آرام کر رہا تھا جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کی نظر ایک خوبصورت نوجوان لڑکی پر پڑی جو اسے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی. اور یہیں سے کہانی کا تیسرا اور آخری باب شروع ہوتا ہے. اور یہ لڑکی تھی اینجلینا، جسے وہ پیار سے اینجل کہتا تھا. وہ کینیڈا میں پیدا ہوئی تھی، لیکن اس کے والدین مقدونیہ سے تھے. یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ تھی، ماحولیات کی ماہر تھی اور ایک کامیاب اور پراعتماد خاتون تھی. یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، یہ رشتہ کیوں کامیاب ہوا جبکہ پچھلے 2 اتنی بری طرح ناکام ہوئے تھے؟ اس کی چند بہت واضح وجوہات ہیں اور یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک مضبوط رشتے کی بنیاد کیا ہوتی ہے. سب سے پہلی وجہ تو شاید یہ تھی کہ یہ رشتہ آہستہ آہستہ پروان چڑھا. یہ پہلی نظر کا طوفانی رومانس نہیں تھا. بالکل. انہوں نے ایک دوسرے کو وقت دیا. وہ اکثر جھیل کے کنارے ملتے تھے، لمبی باتیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کو گہرائی سے سمجھتے تھے. اس رشتے کی بنیاد جذبات کے طوفان پر نہیں بلکہ باہمی افہام و تفہم پر رکھی گئی تھی. اور دوسری اور شاید سب سے اہم وجہ ایمانداری تھی. اس بار آندریا نے کچھ نہیں چھپایا. اس نے اپنی پچھلی 2 ناکامیوں اور تلخ تجربات کے بارے میں اینجلینا کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا. یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا، وہ اسے کھو بھی سکتا تھا. یقیناً، لیکن یہی ایمانداری اس رشتے کی طاقت بنی. اینجلینا نے نہ صرف اس کی کہانی سنی بلکہ اسے سمجھا اور قبول کیا. اس نے آندریا کو اس کے ماضی کے ساتھ قبول کیا. اس سے اعتماد کی ایک ایسی بنیاد قائم ہوئی جو پچھلے دونوں رشتوں میں بالکل موجود نہیں تھی. ایمیلیا اور نیٹلی کے ساتھ اس کا رشتہ ایک خواب پر مبنی تھا، جبکہ اینجلینا کے ساتھ اس کا رشتہ حقیقت پر مبنی تھا. اور پھر تیسری وجہ بھی تھی جو شاید بہت سے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، خاندان و برادری کا ساتھ. جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے. جب اینجلینا نے آندریا کو اپنے والدین سے ملوایا تو وہ اس سے بہت خوش ہوئے.
انہیں یہ جان کر اور بھی خوشی ہوئی کہ وہ ایک میکینیکل انجینئر ہے، کیونکہ انہیں اپنی میٹل کنسٹرکشن کمپنی کے لیے ایک انجینئر کی ضرورت تھی۔ آندریا ان کے خاندانی کاروبار میں شامل ہو گیا، اچھا، جس سے اس رشتے کو نہ صرف خاندانی حمایت ملی بلکہ ایک مضبوط معاشی بنیاد بھی ملی۔ وہ صرف ایک جوڑا نہیں تھے بلکہ ایک وسیع تر سماجی ڈھانچے کا حصہ بن گئے تھے۔ تو اس بار آندریا کو پورا یقین تھا کہ اسے اپنی منزل مل گئی ہے۔ ان کی شادی کی تقریب بہت دھوم دھام سے ہوئی، جس میں کینیڈا بھر سے 500 سے زیادہ مقدونیائی مہمانوں نے شرکت کی۔ یہ ایک بڑی روایتی تقریب تھی جو ان کے مشترکہ ورثے اور اقدار کی عکاسی کرتی تھی، اور سب سے اہم بات، اس بار اس نے اینجلینا کے ساتھ اپنی شادی کو سٹی ہال میں قانونی طور پر رجسٹر کروایا۔ یہ اس کے اعتماد اور وابستگی کا حتمی ثبوت تھا۔ اس نے اپنی کہانی ختم کرتے ہوئے ایک بہت ہی طاقتور جملہ کہا جو اس کے پورے سفر کا نچوڑ ہے: مقدونیائی شادی بہرحال ایک لازوال قلعہ ہے۔ مقدونیہ کی شادی اس کے باوجود ایک لازوال قلعہ ہے۔ ایک لازوال قلعہ، یہ بہت مضبوط الفاظ ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہانی کا سبق یہ ہے کہ انسان کو اپنی ہی ثقافت میں شادی کرنی چاہیے؟ میرے خیال میں یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ اگر ہم بڑی تصویر دیکھیں تو یہ کہانی یہ بتاتی ہے کہ ایک نئے ملک میں ملنے والی آزادی بعض اوقات عدم استحکام کا باعث بھی بن سکتی ہے، جیسے کہ ہم نے ایمیلیا اور نیٹلی کے ماضی میں دیکھا۔ ان دونوں نے اپنی آزادی کو ایک ایسی زندگی گزارنے کے لیے استعمال کیا جو بالآخر انہیں بے چین اور غیر مطمئن چھوڑ گئی۔ جبکہ آندریا کو حقیقی خوشی اپنی ثقافتی جڑوں سے دوبارہ جڑ کر ملی۔ لیکن یہ بھی دلچسپ ہے کہ یہ روایات کی طرف کوئی اندھی واپسی نہیں تھی۔ اینجلینا کینیڈا میں پیدا ہوئی تھی، وہ ایک ماڈرن تعلیم یافتہ عورت تھی، لیکن وہ اپنی ثقافتی اقدار کا احترام کرتی تھی۔ لیکن اگر ہم اس کی روح کو سمجھیں تو وہ مقدونیائی ہونے کے بارے میں کم اور شادی کے حقیقی معنی کے بارے میں زیادہ ہے۔ اس کے لیے کیلے کا مطلب مشترکہ اقدار، خاندان کی حمایت، ایمانداری اور ایک دوسرے کے ماضی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اینجلینا کے ساتھ اس کے رشتے میں موجود تھیں اور پچھلے رشتوں میں غائب تھیں۔ صحیح، اسے یہ خصوصیات اپنی ثقافتی برادری میں ملیں، لیکن یہ عالمگیر ہیں۔ جی، یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ تو کہانی کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ مقدونیائی شادی ایک لازوال قلعہ ہے، لیکن شاید اصل سوال یہ نہیں ہے کہ قلعہ کس مٹی سے بنا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد کتنی مضبوط ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ کہانی ہمیں ایک اہم نقطے پر چھوڑ جاتی ہے۔ کیا اصل قلعہ کسی خاص قومیت یا ثقافت سے تعلق رکھتا ہے، یا یہ ایک ایسا ساتھی تلاش کرنے سے بنتا ہے جو آپ کے پس منظر کو سمجھتا ہو، خاندان اور برادری کے بارے میں آپ جیسا ہی نظریہ رکھتا ہو، اور جو رشتے کو جوش اور ڈرامے پر نہیں بلکہ اعتماد اور ایمانداری پر استوار کرنا چاہتا ہو؟ شاید اصل قلعہ یہی ہے۔